آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جیسے آپ کی مرضی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ دوسری طرف علیزہ کی امی جو ہوتی ہے نا، کہتی ہے میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا کہ علاقہ خراب ہے، اس کے لاکس جو ہے نا وہ صحیح کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دوسری طرف رمضہ کو لے کر کیوں نکل جاتے ہیں رات کے وقت؟ تو کہتا بس آج ایسے ہی نکل گیا، آئندہ احتیاط کروں گا، نہیں جاؤں گا، لاکس بھی ٹھیک کرواتا ہوں، صبح میں بلواتا ہوں کاریگر کو، اس سے لاک ٹھیک کرواتا ہوں، ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت لو۔ دوسری طرف اس کا والد کہتا ہے علیزہ کا کہ مجھے نا علیزہ سے ملاقات ہوئی تھی، مجھے وہ کچھ نا انکمفرٹیبل لگ رہی تھی، یعنی کہ نا جیسے وہ سکون سے نہیں ہے، عزت سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے بیاہ دی اور ذمہ داری سے فارغ ہو گئے۔ اس سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ بیٹا تم ٹھیک ہو، تمہارے حالات ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، تم ان کے خوش ہو یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتی ہاں وہ تو میں اس سے پوچھ لوں گی، لیکن آپ لاکس بہت ٹھیک کروائیں، ٹھیک ہے، یہاں کے حالات جو ہے نا اب ٹھیک نہیں رہے، اس محلے میں رہا نہیں جا سکتا۔ علیزہ کا باس جو ہوتا ہے نا، علیزہ کہتا ہے تم نے پرفیکٹ کام کیا آج۔ علیزہ کا باس جو ہوتا ہے علیزہ کو بات سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہی بہت جو ہے نا خسارہ کھا چکے ہیں، بہت زیادہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اسی لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ عزت اور سکون کے ساتھ ہمارے یہ جو پروجیکٹ ہے نا ان کو کمپلیٹ کرو، ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتی تو مجھے بتا دو۔ کتنی لڑکیوں کو تم نے ٹرین کیا ہے، وہ ساری کیا سوچیں گی کہ ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں، کس نہج پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تم خود ہی بتاؤ۔ علیزہ کہتی کہ میں کیا کروں، ٹھیک ہے، میں تو پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اوپر سے اس پریشانی کا کیا سلوشن نکالوں، اور میں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ علیزہ کا باس کہتا ہے اگر تم کچھ کرنا چاہتی ہو تو پھر اس پروجیکٹ کو اس طریقے سے مت مینیج کرو، ٹھیک ہے، اس کو بڑے آسان انداز سے مینیج کرو تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ اصل میں حقیقت ہے کیا، ٹھیک ہے۔ علیزہ فون کرتی ہے کہ شہری تم کدھر رہ گئے ہو، لیکن شہری کا نمبر نہیں لگ رہا ہوتا کیونکہ علیزہ کے خود کی موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ ریسیپشن سے جا کے پی ٹی سی ایل کے نمبر سے اس کو کال کرنا چاہتی ہے، پہلے باہر جا کے دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، علیزہ کو جو شہری کی گاڑی نظر نہیں آتی، اسی لیے وہ ادھر کھڑی ہوتی ہے کہ کہاں پہ ہے شہری کی گاڑی۔ جیسے اس کو گاڑی نظر آئے گی وہ اس میں بیٹھ جائے گی اور جو ہے نا اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو جائے گی، لیکن اس کو گاڑی نظر نہیں آتی، اسی لیے وہ اس گاڑی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ سکون کے ساتھ میں جو ہے نا اس گاڑی میں بیٹھوں اور نکلوں، ٹھیک ہے، جا کے میں نے اور بھی کوئی کام دیکھنے ہیں، یہاں پہ نہیں بیٹھی رہنا اور نہ ان کے سہارے مجھے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ سب انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور میں ان معاملات کو جو ہے نا دہرانا نہیں چاہتی۔ اگر میں ان دہراؤں گی تو پھر میرے لیے مسئلہ بنے گا، اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی سلوشن میں نکالنا چاہتی ہوں۔ علیزہ اب فون کرتی ہے اور بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ بات بھی کر رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اپنا کام بھی ختم کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جا کے گھر پہ بھی کچھ کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کا باس پہلے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کر رہا ہوتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے، ہماری کمپنی جو ہے خسارے میں جا رہی ہے، تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ علیزہ کو احساس تو ہے لیکن وہ کیا کرے، شہری اوپر سے اس کی اتنی انسلٹ کرتا ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ شہری بار بار اس کو جو ہے نا وہ ابیوز کرتا ہے، اس کو گاڑی کا نمبر یاد کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ علیزہ بڑی ڈر کے اور سہمی سی بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس میں پبلک میں علیزہ کی بے عزتی کر دیتا ہے۔ شہری کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں گاڑی کا نمبر یاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ گاڑی کا نمبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تمہیں معلوم نہیں ہو رہا۔ تو علیزہ بیچاری چپ کر جاتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی بیچاری بہت اپسیٹ ہوتی ہے، اور اوپر سے یہ جو شہری نے حرکتیں اپنائی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بڑی پریشان ہوتی ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے شہری اس کو کہتا ہے کہ سوری، اس طرح کی بات جو ہے نا وہ میرے منہ سے نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت لو، میں تمہیں کبھی بھی اسی طرح جو ہے نا اس طرح ڈیگریڈ نہیں کروں گا یا ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گا۔ علیزہ کہتی ہاں نہیں کرو گے، لیکن فی الحال کر تو رہے ہو نا، تمہیں شرم اور حیا ہوتی تو تم کبھی میرے ساتھ اس طرح کی بات نہ کرتے، ٹھیک ہے، لیکن تم جیسے انسان میں شرم اور حیا کہاں سے آئی؟ اسی وجہ سے تو تم کو میں اتنا جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کی طرف ہی رکھتی ہوں، زیادہ منہ نہیں لگاتی، ٹھیک ہے، لیکن تم جیسے انسان کا کوئی نہ کوئی حشر نشر بھی تو ہونا چاہیے نا۔ علیزہ بہت غصہ کر رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات اس کا غصہ جائز ہوتا ہے۔ اب جب وہ رونے والی شکل ہو جاتی ہے کیونکہ شہری اس کے ساتھ پبلک پلیس پہ بہت برا بھلا کہتا ہے علیزہ کو۔ علیزہ کہتی شہری میں نے تمہیں کبھی زندگی میں اس طرح کا نہیں پایا، ٹھیک ہے، وہ چپ ہو جاتی ہے، سہم جاتی ہے کیونکہ شہری بار بار اس کو ابیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ علیزہ کہتی کہ کوئی بات نہیں، جت کتنے دینا، ٹھیک ہے، لیکن شہری اس کو کھینچ کے لاتا ہے، کہتا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری گاڑی کھڑی ادھر، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، تمہارا ملازم لگا ہوں تمہارے باپ کا،
ٹھیک ہے۔ تو علیزہ کہتی کہ شہری میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں آ جاؤں گی خود، لیکن تم مجھے کیوں لینے کے لیے آئے ہو، ٹھیک ہے۔ شہری کہتے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، تمہیں پتہ نہیں ہے تم کیا کرتی پھر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی کہ شہری میں نے تمہیں شادی سے پہلے بتایا تھا کہ یہ میرا پیشن ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، ٹھیک ہے۔ بعد میں ان کی گاڑی جو ہے نا ایک پارکنگ میں کھڑی ہوتی ہے آ کر، کیونکہ وہاں سے شہری کہتا ہے آئس کریم کھا کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علیزہ گاڑی میں بیٹھی رہتی ہے، اس کی بہن رمضہ وہاں پہ آئی ہوتی ہے اتفاقاً، ٹھیک ہے۔ رمضہ وہاں پہ آئی ہوتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ آپ علیزہ کدھر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شہری جو ہے نا آئس کریم لینے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں بھی آئس کریم لینے کے لیے آیا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ آئس کریم وغیرہ لے لیتی ہے تو رمضہ کہتی چلو ٹھیک ہے، جب گھر جاؤ گی تو پھر رابطہ کرنا، ٹھیک ہے۔ علیزہ کہتی ہاں چلو ٹھیک ہے، پھر رابطہ کروں گی جا کے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ علیزہ بڑی خوش ہوتی ہے اور وہ جو ہوتا ہے نا رمضہ کے ساتھ بھی خوش ہوتی ہے۔ رمضہ چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ اب وہ اور بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ کو لمبی بات ہوتی ہے کیونکہ شہری آنے والا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی علیزہ گھر جاتی ہے وہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، شہری آ کر کہتا ہے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ علیزہ کہتی میں تم سے بات نہیں کرتی، شادی اور عمر قید میں فرق ہوتا ہے، تم جیسے گھٹیا انسان کی گھٹیا سوچ کو نہیں میں دیکھنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ اور نہ میں اوپر آؤں گی، ٹھیک ہے۔ میں بابا کی وجہ سے آئی ہوں ورنہ میں نے کسی بھی صورت نہیں آنا تھا۔ یعنی کہ علیزہ جو ہوتی ہے نا شہری کا صاف انکار کر دیتی، کہتی میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ شہری کا والد آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ علیزہ جو ہوتی ہے نا ساری بات بتاتی ہے کہ یہ حرکتیں کرتا ہے، اس طرح کا انسان ہوتے ہیں، یہ انسان ہی حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا والد کہتا ہے بیٹا تم فکر مت کرو، میں اس کو سمجھاؤں گا، اس کے کان کھینچتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تم میرے کہنے پہ چلی جاؤ اوپر، ٹھیک ہے۔ کوئی بات نہیں، جو بھی مسئلہ مسائل ہے وہ انشاءاللہ جلد کور اپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو علیزہ کہتی ٹھیک ہے بابا میں چلی جاتی ہوں۔ تو علیزہ جو ہوتی ہے نا وہ اوپر چھت پہ چلی جانے اپنے بابا کو ہاں کرتی ہے اور کرنے کے بعد چھت کی طرف بڑھتی ہے تاکہ وہاں پہ جا کے اس نے اب لیٹنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شہری جو ہوتا ہے اس کا منتظر ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی بعد میں اس کو اسے پیار کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کوئی بھی فرد جو ہے نا اس طرح کا بیہیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ علیزہ بیچاری اس طرح کے بیہیو سہتی بھی ہے اور کرواتی کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب اسی میں میرا جو ہے نا نفع نقصان سارا اسی میں ہے، اگر میں نہیں کر سکتی تو کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ مجھے ضرور ان کے ہاتھ سے ملنے والی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ میں ان کو کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ علیزہ اب ایک بڑے مشکل بندھن میں پھنس چکی ہے، اور جب اس کا والد شہری کا باتیں سنتا ہے علیزہ کے منہ سے تو اسے ڈاؤٹ سا ہونے لگتا ہے، کہتا میں اس کا علاج کرتا ہوں، اس کی کھنچائی کرتا ہوں کہ اس طرح بیویوں کو رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علیزہ کہتی ہے بابا آپ اس کو سمجھائیں ورنہ اگر یہ نہیں سمجھے گا تو پھر میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا تم چپ کرو، تم خاموش رہو، میں اس کا علاج کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی کھنچائی کرتا ہوں، اسے ذرا سی بھی عقل اور حیا نہیں ہے۔ شہری کو جا کر کہا جاتا ہے کہ شہری تمہیں ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو شہری کا والد جو ہوتا ہے نا اس کو کہتا ہے کہ ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی اس گھر میں نہ رہے، میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں، بعد میں پچھتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو شہری کہتا ہے میں نے ایسا کیا کر دیا، کہتا ہے میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن تم چاہ رہے ہو ایسا کرنے کو، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ بیچارہ کچھ کرے گا ہی تو صبح صبح جب وہ جانے لگتی ہے علیزہ اپنے آفس تو شہری کہتا آج کوئی نہ گڈ مارننگ نہ چائے کا پوچھا، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو علیزہ آگے سے کہتی ہے کہ گڈ مارننگ وہ جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے میں چائے کی بات رہ گئی تو چائے تمہارے ملازم ہیں، میرے آنے سے پہلے وہ کر دیا کرتے تھے جب میں نہیں تھی ادھر، تو آج بھی میرے خیال میں وہ تمہارا کام کرتے ہوں گے بڑے اچھے انداز سے، تو کروا لیا کرو ان سے ہی۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ غصے میں آ جاتا ہے
اس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، کہ پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے۔ تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں۔ تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر کو ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا، اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے.
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ شہری جو ہوتا ہے علیزہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، علیزہ کہتے کہ شہری یہ جو تم محبت چاہتے ہو نا یہ محبت تم کبھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نہ ہی تم اس محبت کے لائق ہو، تم جیسے انسان تو کسی اور ہی محبت کے لائق ہے اور وہی کیا کرو تم، ٹھیک ہے، تم اس محبت کو کسی بھی صورت نہ ایکسیپٹ کر سکتے ہو نہ کر سکتے ہو۔ ہاں تم ایک طریقہ ہے تم کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ تم بھکاریوں کی طرح سڑکوں پہ لڑکی ڈھونڈتے پھرو، وہ تمہیں مل جائے گی اگر مل جائے تو، باقی ادروائز تم نے ہر ایک جو ہے نا راستہ بند کر دیا ہے، اب اس راستے کبھی سے واپسی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں تمہیں بابا کسی بھی کام کے لیے فورس نہیں کروں گی اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، تم جیسے گھٹیا انسان سے میں دور رہنا چاہتی ہوں، دور نہیں بلکہ بہت دور رہنا چاہتی ہوں، اپنے آپ میں رہا کرو، اپنی اوقات میں، اور اپنی لمٹ مت بھولا کرو، ٹھیک ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ تم شاہی خاندان میں پیدا ہوئے ہو، اس کا ہرگز یہ مطلب مت اٹھاؤ کہ میں کچھ کر نہیں سکتی یا میں تمہارے نیچے دب کے رہوں گی، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو قابو رکھو۔